بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مصر کے شہر منصورہ کے ریشمی نامی قبیلے کا سردار اپنے چند سرداروں کے ساتھ حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو سلطان نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں قبیلے کا سردار ہوں، لیکن سلطان معظم میرے قبیلے میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو میرا قبیلہ تباہ ہو جائے گا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، ہمارے قبیلے کی جتنی بھی نوجوان کنواری لڑکیاں ہیں، ہر آئے دن ان میں سے کوئی نہ کوئی لڑکی حاملہ ہو رہی ہے۔ میں نے مجرم کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ایک خوبصورت بیل میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب بیل حاضر کیا گیا تو سلطان نے سردار کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ اس بیل کو جا کر قبیلے کے دروازے کے سامنے باندھ دینا۔ صبح جب تم اپنے خیمے سے باہر نکلو گے اور جس خیمے کے دروازے کے سامنے اس بیل کے پاؤں کے نشانات موجود ہوں گے، تم سمجھ لینا کہ وہی آپ کا مجرم ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام بیل نہیں بلکہ اعلیٰ نسل کا بیل ہے۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران ہو گیا کہ آخر کوئی بیل مجرم کو کیسے تلاش کر سکتا ہے، لیکن سلطان کا حکم تھا اور وہ بیل کو لے کر چلا گیا۔ لیکن جب اس نے اپنے قبیلے کے دروازے کے سامنے بیل کو باندھا تو خود وہ سردار چھپ کر بیٹھ کر دیکھنے لگا کہ آخر بیل کیسے مجرم کو تلاش کر سکتا ہے۔ جیسے ہی تھوڑی دیر گزری تو اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو اپنے خیمے سے نکل کر دوستو، اصل میں یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی عام آدمی کا بھیس بدل کر اپنے محل سے نکل پڑے۔ سلطان کے ساتھ ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ سلطان نے اپنی تلوار بھی گھوڑے کی زین میں چھپا رکھی تھی تاکہ کسی کو سلطان پر شک نہ ہو۔ سلطان بھیس بدلی ہوئے اپنے گھوڑے پر سوار شہر کے حالات معلوم کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ اچانک سلطان کا گزر ایک وادی سے ہوا اور سلطان نے بڑا حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جس کے ہاتھ میں ایک بیل کی رسی تھی اور اس وادی میں اس بیل کو چرا رہا تھا، لیکن ساتھ میں کچھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ اور جب سلطان اس کے پاس سے گزرے تو سلطان کو حیرت ہوئی، کیونکہ جب سلطان نے دیکھا کہ وہ بیل بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کا مالک اپنے بیل کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا ہی نکما بیل ہے، نہ ہی یہ کھیت بنانے کے کام آتا ہے، نہ ہی اس کو کوئی بیوپاری خریدنا چاہتا ہے، یہ تو میرے گلے پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بابا جی، آپ مجھے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، اے مسافر، میری پریشانی بڑی ہے، تم میری پریشانی سن کر خود مزید پریشان ہو جاؤ گے، لہٰذا تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، نہیں، بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کروں۔ تو اس نے سلطان کو بتایا کہ حضور، میں یہ تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس ایک بیل ہے، مجھے بیل رکھنے کا بڑا شوق تھا۔ میرے پاس اپنے بابا کی زمین کا ایک ٹکڑا تھا، چند بھیڑیں تھیں، ایک گدھا تھا، وہ میں نے سب چیزیں بیچ کر یہ بیل خریدا تاکہ میں اس بیل کو زوردار مقابلہ میں لڑا کر مقابلہ جیتوں گا اور بڑے انعام حاصل کروں گا اور اسی طرح میں امیر ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں نے اس کو کئی مقابلوں میں لے کر گیا لیکن اس نے مجھے ہمیشہ شرمندہ کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بابا جی، اس میں اس بیل کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ یہ بیل شکل سے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ پالتو بیل ہے، یہ ایسی چیز کے لیے بالکل نہیں سدھارا گیا، اگر اس کی تربیت اچھی ہوئی تو یہ پھر مقابلہ جیت سکتا ہے۔ اس نے کہا، حضور، مجھے یہ تو نہیں پتہ تھا، بس مجھے اندھا شوق تھا اور میں لالچ میں پھنس گیا، لیکن اب یہ بیل میں نے اتنے مہنگے داموں سے خریدا ہے کہ یہ کوئی بھی بیوپاری اتنی قیمت پر خریدنا نہیں چاہتا۔ اب یہ بیل میرے گلے پڑ گیا ہے، میں اس کو گھاٹے پر بھی بیچ نہیں سکتا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی، تم وقت کا انتظار کرو، ایک دن یہ بیل تمہیں اس کا اتنا بڑا انعام دے گا کہ تم ساری زندگی بیٹھ کر آرام سے کھاؤ گے۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ مسکرانے لگا اور کہا، اے مسافر، لگتا ہے تم بہت پریشانی کی حالت میں ہو، تم اپنی منزل کی طرف چلے جاؤ تو میری پریشانی کو چھوڑو۔
سلطان نے جب اس بوڑھے بزرگ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ دیکھی تو وہاں سے چلے گئے۔ وقت گزرنے لگا، سلطان صلاح الدین ایوبی قاہرہ شہر کے حالات معلوم کر کے واپس آ گئی۔ چند دن گزرے تو ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت کے اندر لوگوں کے مسائل سن رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کو خبر ملی کہ حضور منصورہ شہر کی سرحد کے قریب ریشمی نامی ایک قبیلہ آباد ہے، اس کا سردار آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضور وہ بڑا ہی بہادر اور نڈر سردار ہے، وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا طاقتور سردار ہے اور اس نے کئی جنگوں میں صلیبیوں کو شکست دی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، پھر تو ایسے شخص کو انتظار نہیں کروانا چاہیے جو اپنی تلوار سے دشمنوں کا سر کاٹتا ہو۔ لہٰذا سلطان کے حکم پر فوراً ریشمی نامی قبیلے کے سردار کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا۔ تو اس کی حلیوں کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہو گئی اور کہا، اے ریشمی قبیلے کے سردار، آخر ایسی کون سی پریشانی نے تمہیں گھیر لیا جو تمہیں سیدھا میرے پاس لے آئی؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں بہت پریشان ہوں، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میرا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت پریشان ہو گئے اور کہا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، جو مسئلہ مجھے لاحق ہے وہ میں آپ کو کبھی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، اگر تم مجھے اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گے تو پھر میں تمہارے مسئلے کا حل کیسے نکالوں گا؟ تو اس نے کہا، حضور، میں پریشانی کی حالت میں غلط بول بیٹھا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ حضور، جو مجھے مسئلہ لاحق ہے، جو میری پریشانی ہے، میں وہ پریشانی ان تمام لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم پھر تھوڑی دیر انتظار کرو، میں باقی لوگوں کی فریاد سن لوں، اس کے بعد اکیلے میں تمہارے مسئلے کو سنوں گا۔ وہ سردار سلطان کے تھوڑے سا فاصلہ پر بیٹھ گیا اور سلطان کا انتظار کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی جب لوگوں کے مسائل حل کر کے فارغ ہوئے تو سلطان اس کو اپنے کمرے کے اندر لے گئے اور کہا، بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں ریشمی قبیلے کا سردار ہوں، کئی سال گزر گئے، میں نے کئی مشکلات کو شکست دی، لیکن حضور، اس مرتبہ جس مشکل نے مجھے آ گھیرا ہے، اب اس سے نکلنا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ سلطان نے کہا، بتاؤ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، ہمارا قبیلہ تقریباً 200 خیموں پر مشتمل ہے اور ہمارے قبیلے میں تقریباً 50 خاندان رہتے ہیں۔ میرا قبیلہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اپنی سرزمین کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی ہیں، لیکن میرے وہ سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی صلیبیوں کے ہزاروں سپاہیوں پر حاوی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک میں نے منصورہ شہر کی سرحد کا بڑی ہی دلیری سے حفاظت کی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ میں نے آپ کی بہادری کے قصے سن رکھے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، سلطان معظم، لیکن ایک مسئلہ جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ کون سا مسئلہ؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میرے قبیلے میں 50 خاندان ہیں اور تقریباً 40 خاندانوں میں ہر ایک لڑکی کنواری ہے، اور سلطان معظم، پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ ہر آئے دن میرے قبیلے کی کوئی نہ کوئی لڑکی حاملہ ہو رہی ہے۔ میں نے مجرم کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ میں نے قاضی سے بھی مدد مانگی، قبیلے کے معززین سے بھی مدد مانگی، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی، لیکن ہم مجرم کو تلاش نہیں کر سکے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ مجرم تمہارے قبیلے کے اندر ہی موجود ہے، لیکن وہ بڑا ہی چالاک ہے، اس کو پکڑنے کے لیے کوئی انوکھی ہی ترکیب سوچنی پڑے گی۔ سب سردار حیران کہ آخر سلطان ان کو کیسے پکڑے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو سلطان نے حکم دیا کہ فلاں بوڑھے شخص کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہنا کہ سلطان تمہارا بیل حاضر کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور ابھی اور اسی وقت اپنا بیل حاضر کرو۔ سپاہی گیا اور چپکے سے وہ باہر لے کر آ گیا۔ سب لوگ حیران کہ آخر اس معاملے کا بیل سے کیا تعلق۔ تھوڑی دیر گزری تو سلطان نے حکم دیا کہ اے سردار، تم یہ بیل لے کر چلے جاؤ اور اس بیل کو جا کر اپنے قبیلے کے دروازے پر باندھ دینا، اور قبیلے میں یہ اعلان کر دینا، یہ کوئی عام بیل نہیں بلکہ اعلیٰ قسم کا بیل ہے۔ جو بھی مجرم ہوگا، یہ بیل رات کو اس مجرم کے خیمے کے دروازے پر اپنے پیروں کے نشانات چھوڑ دے گا، صبح اس کو سلطان کے حکم پر سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر سردار بڑا حیران ہوا کہ آخر ایک بیل مجرم کو کیسے تلاش کرے گا۔ تب سلطان نے کہا، یہ کوئی عام بیل نہیں، بہت ہی اعلیٰ نسل کا بیل ہے جو سونگ کر مجرم کو تلاش کرتا ہے۔ سردار حیرانی کے ساتھ اس بیل کو لے کر چلا گیا اور جا کر اپنے قبیلے کے دروازے پر باندھ دیا۔
اور خود آرام کرنے کے لیے خیمے میں چلا گیا۔ جب صبح ہوئی تو سردار کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اگلی صبح خیمے کے دروازے کے سامنے اس کے قبیلے کا ہی نوجوان جو کہ اس کا بھتیجا تھا وہ اپنے جرم کا اقرار کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سامنے کھڑے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہا، سلطان معظم، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ آخر بیل نے مجرم کو کیسے تلاش کیا؟ تو سلطان نے کہا کہ میں بات اچھی طرح جانتا تھا کہ مجرم تمہارے قبیلے کا ہی ہے، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جب تم جا کر قبیلے میں یہ اعلان کرو گے کہ یہ بیل مجرم کو تلاش کرے گا تو یہ بات واضح تھی کہ جو بھی مجرم تھا وہ اس بیل کو مارنے کے لیے وہاں ضرور آئے گا تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو۔ اور ادھر میں نے آپ کو بیل دے دیا اور دوسری طرف میں نے اپنے چند سپاہی اس کے تعاقب میں بھیجے۔ جب تم نے بیل کو باندھا اور اپنے خیمے میں چلے گئے تو میرے سپاہی ایک بند خیمے میں بیٹھ کر ایک سوراخ کے ذریعے اس بیل پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں خنجر لیے اس بیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بس چند ہی لمحے گزرے کہ وہ نوجوان اس بیل کی طرف خنجر لے کر لپکنے ہی لگا کہ میرے سپاہی نے تیر چلا دیا اور وہ تیر اس کی ٹانگ میں لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اب پکڑا گیا ہے اور اس نے بھاگنے کی پوری کوشش کی، لیکن میرے سپاہیوں نے اس کو فوراً پکڑ لیا اور میرے پاس لے آئے۔ حکیم نے اس کا علاج کیا تاکہ یہ اپنی سزا بھگتنے سے پہلے مر نہ جائے۔ میں اس کو نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر وہ سردار بڑا حیران ہو گیا کہ میرا بھتیجا ہی میرا دشمن بن گیا۔ تو جب سردار نے اس سے یہ سب کرنے کی وجہ پوچھی کہ آخر تم اپنی ہی قبیلے کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، میرا باپ میرے چچا سے بڑا تھا اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرا اس سرداری پر حق تھا، لیکن میرے چچا نے سرداری چھین لی اور میرا حق بھی مجھ سے چھین لیا۔ بس میں نے اس دن سے ٹھان لیا کہ میں اپنے سردار کو اتنا بدنام کر دوں گا کہ قبیلے کے لوگ اس کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہر روز میں قبیلے میں موجود کچھ غدار سپاہیوں کی مدد سے لڑکیوں کے خیمے میں گھس جاتا اور ان کو زیادتی کا نشانہ بناتا، اور وہ لڑکیاں بھی اپنی بدنامی کی وجہ سے میرا نام نہیں لیتی تھیں۔ بس اسی طرح میں قبیلے کی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو پھانسی کی سزا دینے کے بعد اس کی لاش کو قبیلے کے دروازے پر لٹکا دیا جائے تاکہ یہ اور غداروں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ سلطان کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اور وہ نوجوان باقیوں کے لیے نشان عبرت بن گیا، اور وہ سردار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور بہادری سے بڑا متاثر ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔